اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ یوم آزادی، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا، شہر شہر گاؤں گاؤں، محلہ محلہ گلی گلی، مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچہ بوڑھا مسرور ہے، شاداں اور خوش ہے، ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا رستہ دکھایا ہے۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چونکہ کلاس 6 سے لے کر 8 تک کے بچوں کے لیے ہے، تو مجھے پلیز کامنٹ سیکشن میں یہ مت کہیے گا کہ یہ ہارڈ ہے۔ اگر جو ہے وہ کلاس 3، 4 یا 5 کے بچوں کو چاہیے تو میں ان کے لیے ایزیسٹ ورڈنگ میں ریڈی کر دوں گی، لیکن یہ کلاس 6، 7 اور 8 کے بچوں کے لیے یہ یوم آزادی کا مضمون ہے۔ اچھا جی، تو ہم کہاں تھے کہ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے، انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پہ۔ وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپراسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برصغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی انہیں بنا کر ان کو کردار کو مسخ کر دے، شودر بنا کر۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان کا ابر بھی ان کے حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کا کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو 100 طرح سے اس لیے کوشاں تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر ساتھ کیا اور لے کر رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کا بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں
کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ تو یہ جو ہے وہ ایک مضمون تھا یوم آزادی پر، جو 14 اگست ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس پر یہ میں نے مضمون آپ لوگوں کو لکھوا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔